بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب سورج کی دھوپ تہ ہو جاوے گی اور جب تارے میلے ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب جنگل کے جانور جمع ہو جائیں گے اور جب دریا جھونکے جاویں گے اور جب تمام نفوس جمع ہو جائیں گے اور جب زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا اور جب صحیفے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا چھلکا اتاریں گے اور جب آسمان کا چھلکا اتار لیں گے اور جب دوزخ دہکائی جائے گی اور جب بہشت پاس لائی جائے گی جان لے گا ہر نفس کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے سیدھے چلنے والے اور دبک جانے والوں کی اور رات کی جب وہ چھٹ جائے اور صبح کی جب وہ دم بھرے اور رات کی جب وہ پھیل جائے اور صبح کی جب وہ سانس لے. بے شک یہ بات ہے ایسے پیغام لانے والے کی جو عزت والا ہے، طاقت والا ہے، عرش والے کے پاس مرتبے والا ہے، مقتدا ہے وہاں پر اور امانت دار ہے اور آپ کے ساتھی دیوانے نہیں ہیں اور انہوں نے اسے دیکھا ہے
کھلے ہوئے آسمان کے کنارے پر، اور وہ غیب کی بات میں بخیل نہیں ہے، اور یہ شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے، پھر تم لوگ کدھر چلے جاتے ہو؟ یہ تو ایک ذکر ہے، یہ تو ایک سمجھانے والی بات ہے جو تمام جہاں والوں کے لیے ہے، یہ تو ایک تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت کی بات ہے، اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا، اور تم جب ہی چاہو گے جبکہ تمام جہاں کا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے۔ یہ سورہ تکویر ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے جو تقریباً 80 صورتوں کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ تکویر، یہاں قرآن کریم میں 3 صورتیں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ سورہ تکویر ہے اذا الشمس کوورت، اس کے بعد اذا السماء انفطرت، اور اس کے بعد اذا السماء انشقت۔ ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شروعات میں قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے، قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے حالت کی منظر کشی فرمائی ہے۔ اس میں سے یہ پہلی سورت سورہ کویرت ہے، نزول کے اعتبار سے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اس لیے قیامت کے ساتھ اس کے بعد اس میں مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن کریم کے لانے والے تھے ان کی امانت داری، اور قرآن کریم کی نصیحت آمیز ہونے کی بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں پہلی 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سور پھونکے جانے کے بعد کیا مناظر ہوں گے انہیں بیان کیا ہے، اس کے بعد 6 آیتوں میں دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد کے حالات کیا ہوں گے اسے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب سورج کی دھوپ طے کر دی جائے گی، یعنی آج سورج نکلتا ہے تو اس سے شعاعیں نکلتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے، جب یہ روشنی پھوٹنی بند ہو جائے گی یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی کوورت کہتے ہیں لپیٹ کر رکھ دی جائے، کوورت کہتے ہیں کسی چیز کو لپیٹ کر بند کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی لپیٹ کر سورج کو بند کر دیا جائے گا، یعنی سورج اپنا کام بند کر دے گا، یہ اس وقت ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد جب تمام لوگ مر جائیں گے تو یہ کائنات بھی اپنے انجام کو پہنچے گی، کیونکہ اس کائنات کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، کل من علیہا فان، کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو کچھ ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے پروردگار کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ ہم جیسے ختم ہو جائیں گے تو یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی، ہم ختم ہوں گے تو ہماری موت پر ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ قیامت مطلب ختم ہونا، قیامت کا مطلب ہے ہر چیز کی موت۔ دنیا کی موت کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہماری قیامت کب آئے گی؟ جب ہم مر جائیں گے ہماری قیامت آ جائے گی، مطلب ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ جس وقت اس دنیا کی زندگی ختم ہوگی اسے قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام لوگ مر جائیں گے اور یہ دنیا بھی اب ختم ہوگی۔ تو کیسے ختم ہوگی کہ سورج اپنی روشنی ختم کر بیٹھے گا اور سورج کا کام ختم کر دیا جائے گا،
جس طریقے سے سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، ستاروں کی بھی اپنی ذاتی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ کر اسے استقامت دی ہے۔ جس وقت زمین بنائی گئی تھی اس وقت زمین پانی پر تیر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو والجبال اوتادا، پہاڑ کو کیلوں کی طرح، میخ کی طرح زمین پر ٹھوک دیا تھا کہ زمین اپنی جگہ ٹھہر جائے، ہلتی ڈلتی نہ رہے، پانی پر تیرتی نہ رہے۔ تو زمین کو اپنی جگہ روکنے کے لیے پہاڑ کو کیلوں کے مانند زمین میں ٹھوکا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ جب پہاڑ ہٹ جائیں گے تو زمین اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جب پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے یا چلا دیے جائیں گے اس وقت حالت یہ ہوگی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار کہتے ہیں ایسی اونٹنی جو 10 مہینے کے حمل سے ہو، گابن ہو، یعنی بالکل اب بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ عربوں کے نزدیک ایسی اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اونٹنی جو بچہ دینے والی ہو۔ اور اب جب کہ اس کے بچہ دینے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہو تو عرب کے لوگ ایسی اونٹنی کو بالکل باندھ کر اپنے پاس رکھتے تھے اور خود بھی اس کے پاس رہتے تھے، اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز بھی جب سور پھونکا جائے گا تو اتنی قیمتی چیز بھی ادھر ادھر کھلی پھرتی رہیں گی، اس کے بھی کسی کو اس کا ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ ایسا عالم ہوگا کہ اونٹنیاں کھلی پھر رہی ہیں، اتنی قیمتی چیز جسے لوگ سنبھال کر رکھتے تھے وہ چھوٹی پھر رہی ہوں گی ہر طرف۔ اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور، وحشی جانور، وحشی بولتے ہی اس کو ہے جس میں انسیت نہ ہو، جو ایک ساتھ نہیں رہتے، انسانوں سے بھاگتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں۔ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو تمام نظام الٹ جائے گا، جانور جو پورے جنگل میں الگ الگ رہتے ہیں وہ سب ایک جگہ اکٹھے جمع ہو جائیں گے۔ یہ پہلے سور پھونکنے کے بعد کے حالات ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا ہر نظام جو ابھی چل رہا ہے سور پھونکنے کے بعد یہ پورا الٹ جائے گا۔ ہر چیز اپنی تاثیر کھو بیٹھے گی، ہر چیز کی صفت بدل جائے گی، جو چیز ابھی نہیں ہوتی وہ چیز ہونے لگے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر جھونکے جاویں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر سمندر میں جا گریں گے اور سمندر کے پانی میں طغیانی اور طوفان آ جائے گا۔ سمندر ابھی کے زمانے میں سلامت ہے، بہت کم کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پانی زمین پر چڑھ آتا ہے، سونامی آتی ہے۔ قیامت کے دن سمندر کے پانی گرم ہونے کی وجہ سے کھولنے لگیں گے، دہکا دیے جائیں گے، ابلنے لگیں گے۔ آگے سورت میں یہی بات دوسرے طریقے سے بیان کی گئی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر کھول کر دھوئیں کی طرح آسمان میں اڑنے لگیں گے، سمندر کا پانی کھولے گا اور کھول کر دھواں بن کر آسمان میں اڑے گا۔ یہ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد کے حالات ہیں کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، ہر چیز اپنی تاثیر کھو بیٹھے گی، اپنا کام کرنا بند کر دے گی، ہر چیز الٹ جائے گی۔ دوسرے سور کے بعد جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب تمام نفوس کو، تمام جانوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ مفسرین کرام اس کا 2 مطلب بیان کرتے ہیں، یعنی تمام لوگوں کو گروہوں کی شکل میں جمع کر دیا جائے گا، انسان ایک جگہ، جانور حیوان ایک جگہ۔ پھر انسانوں میں بھی ایمان والے ایک طرف اور کافروں کو الگ جماعت میں بنایا جائے گا، اور پھر مسلمانوں میں بھی ہر انبیاء کے پیچھے ان کے امتی کھڑے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کے پاس کھڑی ہوگی، یعنی گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، جماعتیں بنا دی جائیں گی، اور پھر حضور کی امت میں بھی الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ قیامت کے دن حالات میں آتا ہے کہ ہر گروہ کے کچھ سردار ہوں گے، جیسے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین ہوں گے، عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی، بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر ہوں گے،
علماء کے سردار حضرت معاذ ابن جبل ہوں گے، ان سب کے پاس جھنڈے ہوں گے اور ان جھنڈوں کے تلے لوگ جمع ہوں گے اور ایمان والے تمام کے تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ جیسے موت کے وقت انسان کی روح اور بدن جدا کر دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن روح اور بدن کو واپس ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، یعنی بدن بنا کر روح کو بدن میں لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہ دونوں باتیں ہوں گی، سب سے پہلے تو روح کو بدن میں لوٹایا جائے گا، اس کے بعد لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ یہ دوسرے سور کے بعد کا واقعہ ہے، جب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یعنی میدان محشر میں انصاف قائم کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں فیصلے ہوں گے، ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، ہر نافرمانی کا بدلہ ملے گا، نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، گناہ کی ہے تو اس کی سزا ملے گی، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کے حقوق ضائع کیے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سب چیزوں کے فیصلے ہوں گے، ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور یہ کس طرح سے دیا جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمام چیزیں پیش ہوں گی۔ اگر بے سینگ بکری نے، اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی بدلہ دلائیں گے، کہ جسے سینگ نہیں تھی اسے سینگ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے لے، وہ اپنا بدلہ لے گی، اللہ تبارک و تعالی مٹی میں ملا دیں گے، دونوں کو ختم کر دیں گے۔ یہاں ان تمام انصاف کی باتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انصاف کیسے ہوگا۔ عرب کے اندر ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت تھی، عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بعض اس وجہ سے کہ گھر میں بہت پہلے سے فاقہ ہے اور بچہ پیدا ہو جائے گا، بچے ہو جائیں گے تو انہیں کیا کھلائیں گے، اور بعض کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تھا، وہ اس خوف سے کہ اس کے آنے کی وجہ سے یہ اور کھائے گا تو اور گھر کا کھانا کم ہو جائے گا، فاقے کی نوبت آ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں بات اللہ نے ذکر فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بھوک کے خوف سے، یعنی ابھی تو بھوک نہیں ہے مگر یہ خوف ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ اس کی بھوک کی نوبت آ جائے، اسی لیے پہلے ہی قتل کر دیتے تھے۔ اور ایک تیسری برائی بھی تھی کہ اپنے بچوں کو قتل کرنے کی ایک وجہ، خاص کر کے بچیوں کو، کہ لوگ اسے عار سمجھتے تھے کہ اپنی بچی پیدا ہوگی تو اس کے نکاح میں خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ آج کے زمانے میں بھی ہے کہ بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی نکاح کی فکر والدین کو ہونی شروع ہوتی ہے، اس کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کرنا، سالوں ماں باپ جمع کرتے ہیں، پائی پائی جوڑتے ہیں شادی کے لیے۔ تو عرب میں اس خوف سے بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ شادی میں بہت خرچہ ہوگا، اور بعض لوگ اس خوف سے کہ وہ ان کے نزدیک شادی کرنا عار کی بات تھی کہ میری بیٹی کسی اور کے نکاح میں جائے، انہیں اس بات کو وہ لوگ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہ 4 وجوہات تھی جس کی وجہ سے بچوں کو عرب کے لوگ مار دیا کرتے تھے۔ 4 وجوہات تھی، یا تو بھوک تھی، یا بھوک کا خوف تھا، یا نکاح کی صحبت تھی کہ نکاح میں کتنے پیسے خرچ ہوں گے، یا اس بات کی عار تھی کہ ہماری بیٹی کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ ان 4 وجوہات کی بنا پر عرب کے لوگ بچی کی پیدائش کے فوراً بعد جیسے ہی سنتے تھے کہ بچی کی ولادت ہوئی ہے، گڑھا کھود کر زندہ اس میں اسے دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس کی شکل آج بھی لوگوں میں موجود ہے۔ آج بھی لوگ پیٹ کے اندر جب بچی میں جان پڑ جاتی ہے، کچھ لوگ اس وجہ سے مار دیتے ہیں بچی کو، پیٹ میں جب 3 مہینے کے بعد بچی میں جان پڑ جاتی ہے تو صاف کرا لیتے ہیں، الگ الگ وجوہات کی بنا پر، ہر ایک کی الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں۔
یہ بھی قتل کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسی بچیوں کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، اور دیکھو انصاف کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی والدین سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے ان کو کیوں مارا تھا، کیونکہ وہ ان کے پاس ایسے ایسے عذر ہیں جو بیکار ہیں کہ فلانی وجہ سے مارا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے مارا گیا ہے اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیوں مارا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایسی بچیاں جنہیں زندہ گاڑ دیا گیا تھا، زندہ مار دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ کی بارگاہ میں ایسی بچیاں کھڑی کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے سامنے اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیوں مارا گیا تھا۔ اب وہ معصوم جان ہے، اسے تو دنیا کا کوئی علم ہی نہیں، اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ مجھے کس نے مارا اور کیوں مارا، مگر اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اسے کیوں مارا گیا، اللہ تبارک و تعالی پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے اسے خود بھی نہیں پتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگوں سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ناانصافی نہیں ہوتی، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو نئی نئی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ بچہ پیٹ میں ہے اور ڈاکٹر بتانے لگتے ہیں کہ اس کا دماغ پوری طریقے سے نہیں بن رہا ہے، یہ ذہنی طور پر معذور پیدا ہوگا، اس لیے پہلے ہی مار دو، یا بدنی طور پہ معذور پیدا ہوگا، یہ پیدا ہوگا تو اس میں یہ کمی رہے گی، وہ زندگی بھر اس سے پریشان رہے گا، اس لیے پہلے ہی مار دو۔ یہ نہیں کہتے مار دو، بس والدین کو ڈراتے ہیں تاکہ والدین خود سے یہ فیصلہ کریں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم دراصل اپنے بچے پر احسان کر رہے ہو، کیونکہ وہ دنیا میں آئے گا تو تکلیف کے ساتھ جیے گا، وہ خود بھی تکلیف میں رہے گا، آپ کو بھی تکلیف دے گا، آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس چیز کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ والدین ان کی بات مان کے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کریں کہ بچے کو پیٹ میں مار دیا جائے۔ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، ہمیں کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، کس کی زندگی میں کیا تکلیف ہوگی کیا نہیں ہوگی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اگر انسان صحیح سلامت بھی پیدا ہو گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ اسے آئندہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ اور یہ سب صرف ایک موہوم چیز کی بنیاد پر کہتے ہیں، یعنی ابھی ان کے پاس اس کا پروف بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کچھ ہوگا، ایسا اندازہ لگایا ہے۔ ڈاکٹر لوگ ایسا اندازہ لگا کر بتاتے ہیں، حقیقت میں ویسا ہے یا نہیں ہے انہیں بھی پتا نہیں ہوتا، ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی معصوم کی جان لے لی جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جرموں میں سب سے عظیم ترین جرموں میں یہ بات شمار کی جائے گی، عظیم ترین سب سے بڑے مجرموں کی فہرست میں یہ جرم بھی ہے، گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے، گناہ کبیرہ۔ اور اللہ نے جب قیامت کے دن انصاف کی بات کی ہے تو کوئی اور جرم نہیں بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ ایک جرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جرم کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ جب بدلہ لینے کی بات آتی ہے تو سب سے بڑے جرم کو گنایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب جو بیٹیاں زندہ دفن کر دی گئی تھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی سزا میں مارا گیا تھا، تمہارا گناہ کیا تھا، کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، نامہ اعمال میں ہر ایک کے لکھا ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان سے چھلکا اتار لیا جائے گا، جیسے جانور سے کھال اتار لی جاتی ہے تو اس کے اندر کی چیزیں بالکل صاف دکھنے لگتی ہے، ایسے آسمان سے کھال اتار لی جائے گی،
آسمان کے اوپر نیچے کی چیزیں بالکل واضح اور صاف نظر آنے لگے گی قیامت کے دن۔ اس چیز کو 19ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، یوم تشقق الغمام، یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان سے چھلکا اتر جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی جانب سے ایک معجزے کا ظہور ہوگا، آسمان سے ایک شے اترے گی اللہ کا جلال غمام کی شکل میں، جس میں فرشتے ہوں گے، یہ سب چیز میدان محشر میں اترے گی، لوگ دیکھیں گے کھلی آنکھوں سے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان سے چھلکے اتار لیے جائیں گے اور چیزیں آسمان سے اترے گی، اللہ کا جلال کا نزول ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور دوزخ دہکائی جائے گی، دوزخ دہکائی جائے گی یعنی اسے اور گرم کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت اور قریب لائی جائے گی، یعنی بالکل اب تیاری ہو چکی ہے، دونوں چیز ریڈی ہے، جنت بھی قریب آ چکی ہے، جہنم بھی دہکائی جا چکی ہے۔ اب جس کا فیصلہ ہوتا جائے گا اسے اس میں ڈالا جائے گا، جس کا جنت کا فیصلہ ہوگا جنت قریب فوراً داخل کر دیا جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہوگا جہنم بالکل بھڑک رہی ہوگی، بالکل تیار ہوگی آگ، فوراً ڈال دیا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، جس وقت یہ سب کچھ ہوگا اس وقت ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اچھے اعمال لے کر آیا ہے یا برے اعمال لے کر آیا ہے، اللہ کو راضی کر کے آیا ہے یا اللہ کو ناراض کر کے آیا ہے، لوگوں کے حقوق دبائے ہیں یا لوگوں کے حقوق ادا کیے ہیں، ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس میں قسم کھاتا ہوں ان سیاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں، جو سیدھے چلتے ہیں اور جو چھپ جاتے ہیں۔ آسمان میں کچھ سیارے ہیں جن کی مفسرین کرام نے ان کے نام بھی شمار کرائے ہیں، چونکہ ہم لوگ اب آسمان کو دیکھتے نہیں ہیں، ہماری نگاہیں اب اوپر نہیں جاتی، نگاہیں نیچے رہتی ہیں، موبائل میں لگی رہتی ہیں۔ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں آسمان کا علم لوگ اچھی طریقے سے رکھتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی راستے معلوم ہوتے تھے، وقت معلوم کرنا آسمان کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ تو آسمان میں کچھ ستارے ہیں، کچھ سیارے ہیں جو کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے ایسے 5 سیاروں کے نام شمار کرائے ہیں، ان کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، دم بھرے، انہ لقول رسول کریم۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ ایک ایسے پیغام لانے والے کا کلام ہے جو عزت والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی 5 صفات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے کہ یہ کلام اللہ کے پاس سے حضرت جبریل لے کر آئے ہیں، تو حضرت جبریل کے اندر کے اوصاف کہ وہ کلام لانے والے کتنے معتبر شخص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ معتبر ہیں، ایک ایسے پیغام لانے والے ہیں جو عزت والے ہیں، طاقت والے ہیں، عرش والے کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ 3 چیزیں، ایک تو یہ بڑے عزت دار ہیں اور ان میں طاقت والے بھی ہے، کوئی ان کے پیغام کو ان سے چھین کر بدل نہیں سکتا، اللہ کے یہاں ان کا بڑا رتبہ اور مقام ہے، مطاعن، مقتدا ہے کہ تمام فرشتے ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ فرشتوں کے امام ہیں، مطاعن ثم، وہاں پر یعنی آسمان میں یہ فرشتوں کے امام ہے، فرشتوں کے مقتدا ہے، تمام فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، ان کی تابعداری کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ثم امین، یہ امانت دار بھی ہے، یہ خود خیانت بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف کو اللہ نے ذکر کیا ہے، وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں، یعنی حضور بھی معتبر ہیں، حضرت جبریل بھی معتبر ہے اور یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ قرآن کریم جیسا پیغام پوری حفاظت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ حضور تک پہنچا دے، اور حضور بھی سمجھدار ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، حضور دیوانے نہیں ہیں، اور حضور حضرت جبریل کو اچھی طریقے سے پہچانتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جنات آتا ہے حضور کو کچھ بھی پٹی پڑھا کر چلا جا سکتا ہے۔
بلکہ حضور حضرت جبریل کو اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں. حضرت جبریل کو حضور نے آسمان کے کناروں پر ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور حضور نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں کھلے آسمان کے کنارے پر بالکل واضح دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور حضور کوئی کاہن نہیں ہے. جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے جنہیں شیاطین اور جنات بات بتایا کرتے تھے، مگر وہ اپنی بات لوگوں کو پیسہ لیے بغیر نہیں بتاتے تھے. پہلے پیسہ دیں گے تو وہ کچھ بات بتاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضور غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے کہ کچھ لے کر آپ کو اللہ کی بات بتائیں گے، اللہ کا کلام سنائیں گے، ایسا نہیں ہے. حضور کو تو جو پیغام ملتا ہے حضور من وعن سب سے پہلے اس کو سنانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کیا پیغام آیا. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کریم کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فأین تذهبون، اتنی ساری باتیں سمجھ لینے کے باوجود بھی کیا بات ہے کہ تم حضور کی بات، اللہ کے کلام جو حضور کے پاس آیا ہے حضرت جبریل کے واسطے سے اللہ کا کلام حضور تک پہنچا اور حضور تمہیں پہنچا رہے ہیں جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ان تمام چیزوں کے آ جانے کے باوجود تم لوگ کہاں دوڑے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں حضور کے پاس بیٹھ کر حضور کا کلام سنتے، اللہ کا پیغام سنتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے کیا بتا رہے ہیں، مگر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام جہاں والوں کے لیے ہے. قرآن کریم ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھی راستے پر چلنا. تم میں سے جو شخص سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک نصیحت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ تم جب ہی چاہ سکتے ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کی مرضی ہو. اللہ کی مرضی کے بغیر تم کوئی چیز چاہ بھی نہیں سکتے. سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت ملے گی. رب العالمین کی منشا ہوگی جب ہی تم سیدھے راستے پر چل سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جب ہی چاہ سکتے ہو جب رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو. یہاں یہ سورت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ انفطار ہے. اس میں بھی وہی مضمون ہے. شروع میں قیامت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام تم تک پہنچ چکا ہے، اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے جو تمہارے لیے سراسر نصیحت ہے، تو پھر تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اگر دنیا میں کامیابی چاہیے اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اللہ کا کلام موجود ہے. اس کلام میں دیکھ لو دنیا و آخرت کی فلاح تمہارے لیے ہے. اگر اس پر عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اسے پیٹ کے پیچھے ڈال کر زندگی گزارو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں.